ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ شبہ کا ازالہ کچھ یوں ہے کہ یہ آج کل ہماری اسلامی دنیا میں کچھ کنفیوژن پھیلا ہوا ہے، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے امیر تبلیغ مولانا سعد صاحب نے کہا ہے کہ تبلیغی جماعت کے 6 نمبروں میں پورا دین بند ہے، لیکن کسی عالم نے اس پر اعتراض کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں روزہ، زکوٰۃ اور حج کا تو ذکر ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے پورا دین ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہماری اسلامی دنیا میں کچھ لوگوں نے یہ کہا، کچھ لوگوں نے وہ کہا، اور کچھ کنفیوژن پیدا ہو گیا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ فرمائیے کہ کیا صحیح راستہ ہے اس میں، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ اچھا شبہ ہے جی، اور یہ شبہ پیدا ہوتا ہے بعض دفعہ۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ مولانا سعد صاحب جو امیر تبلیغ ہیں، جی، انہوں نے جو ارشاد فرمایا بالکل درست فرمایا، جی، اور یہی جو ہے تبلیغ کے اکابرین جتنے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ 6 نمبر ایسے الہامی نمبر ہیں جی، جو بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ اترے، جی، اور واقعی اس کے اندر پورا دین بند ہے، پورے دین کا عنوان یہ 6 نمبر ہیں۔ جی، یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے، اور جس عالم نے اعتراض کیا ہے تو غالباً انہوں نے سطحی نظر سے دیکھا ہے، تو گہرائی سے اگر وہ غور کرتے تو ان کو پتہ چلتا کہ واقعی یہ 6 نمبر جو ہے وہ پورا دین اس کے اندر بند ہے۔ اچھا، اصل میں بات یہ ہے کہ زندگی جو ہے ایک مسلمان کی زندگی کے 5 شعبے ہیں۔ جی، ایک عقائد کا شعبہ ہے، جی، دوسرا عبادات کا شعبہ ہے، تیسرا معاملات کا شعبہ ہے، چوتھا معاشرت کا شعبہ ہے، اور 5واں اخلاق کا شعبہ ہے۔ درست، تو یہ 5 زندگی کے شعبے ہیں، 5 کے بعد چھٹا کوئی شعبہ نہیں۔ جیسے ارکان اسلام 5 ہیں، 5 کے بعد 6 نہیں ہیں، ایسے جو ہے یہ زندگی کے جو شعبے ہیں یہ بھی 5 ہیں، 5 کے بعد 6 نہیں ہیں۔ اور 5 ہونے میں بڑی ایک لطیف نکتہ میں بتاتا جاؤں کہ 5 ایک ایسا عدد ہے کہ اس کو اگر آپس میں ملٹی پلائی کرتے چلے جاؤ تو یہ کبھی فنا نہیں ہوتا، 5 کہیں نہ کہیں آتا ہے، رہتا ہے ہمیشہ۔ 5 5 25، ٹھیک ہے، 25 کو 5 دے پھر 125، تو یہ ٹریلین بھی ملین اور ٹریلین چلا جائے تو 5 رہتا ساتھ۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ گویا کہ آپ کی زندگی کے جو 5 شعبے یہ آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور یہ ارکان اسلام آپ کی زندگی کے اندر مرتے دم تک رہیں گے، اور اس پہ آپ عمل کریں گے تو نجات ہوگی۔ تو یہ 5 جو ہے وہ زندگی کے شعبے ہیں، اور تبلیغ کے 5 نمبروں میں 5 شعبوں کا اشارہ موجود ہے۔ چنانچہ پہلا نمبر کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ کلمہ طیبہ یہ گویا کہ عقائد کا عنوان ہے، عقیدہ کا عقائد جو ہے اس کا عنوان ہے کہ اس کے تحت جتنے بھی عقائد ہیں اللہ کی ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے، نبوت کے حوالے سے، بعثت کے حوالے سے، اور آخرت کے حوالے جتنے عقائد ہیں وہ سارے کلمہ طیبہ کے عنوان کے تحت آ گئے۔ جی، یہ ایک شعبہ مکمل۔ دوسرا اس کے اندر نماز ہے، نماز عبادات کا عنوان ہے کہ جتنی بھی عبادات ہے اس نماز کے عنوان کے نیچے ساری عبادت آ گئیں، کیونکہ نماز بدنی عبادت ہے، اور عبادت حقیقت میں بدنی ہوتی ہے۔ مالی عبادت تو مال تو اس کے قائم مقام کیا جاتا ہے، تو لہٰذا بدنی عبادت نماز کے نیچے روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، حج بھی آ گیا، ساری عبادات نماز کے نیچے آ گئی، کیونکہ نماز سب سے افضل عبادت ہے، اور حقیقی عبادت ہے ہی نماز، کیونکہ باقی ساری مشروط ہیں۔ روزہ اگر صحت مند ہے تو روزہ ہے، ورنہ نہیں، فدیہ دے دو۔ زکوٰۃ مالدار ہے تو زکوٰۃ دے دو، ورنہ معاف۔ اگر مالدار ہے تو حج فرض ہے، ورنہ نہیں۔ تو اصل عبادت نماز ہی ہے، تو اس نماز کے نیچے ساری عبادتیں آ گئیں۔ اس کے بعد جو ہے آگے معاملات جو ہے اس کا عنوان ہے اخلاص نیت، کیوں ایک نمبر اخلاص نیت، کیونکہ دیکھیں نیت کا کھوٹ پیدا ہوتا تو معاملے میں کھوٹ آتا ہے۔ درست ہے، تو انسان نیت میں کھوٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ملاوٹیں کرنے لگتا ہے، معاملے میں کھوٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مال بنانے کے لیے الٹی بات کرتا ہے، تو نیت کا کھوٹ۔ تو اخلاص نیت جو ہے اس کا نمبر یہ اصل میں معاملات کی درستگی کا اشارہ ہے۔ تو یہ معاملات کا عنوان جو ہے یہ اخلاص نیت ہے کہ نیت کا کھوٹ پیدا نہ کرو، سچی نیت کے ساتھ معاملے کرو، بیچو بھی، خریدو بھی، پروفٹ لو، اور زندگی آسان کرو۔ تو گویا کہ اخلاص نیت یہ معاملات کا عنوان ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے معاملات کے بعد معاشرت جو ہے اس کا عنوان اکرام مسلم ہے، کیونکہ ایک نمبر اکرام مسلم کا ایک دوسرے کا اکرام احترام کرے انسان، میل ملاپ۔ تو معاشرت جو پورا باب تھا اس کا جو ہے شعبے کا جو عنوان جو ہے اکرام مسلم۔ اب مسلم اس لیے کہا کہ مسلمان کے ساتھ صبح شام کا انسان کی موڑ بھیڑ ہے،
تو مفادات مشرک ہونے کی وجہ سے وہاں تو شکایتیں پیدا ہو سکتی ہیں. جب وہاں اکرام کا رشتہ قائم ہے تو غیر مسلموں سے تو کبھی کبھی ملاقات کرے گا, وہاں تو شکایت کا سوال ہی نہیں, وہاں تو تھوڑی دیر کے لیے کٹی نبھانا بہت آسان ہے. بالکل صحیح. اس لیے نبی نے بھی فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, کہ حقیقت میں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو محدثین سوال اٹھاتے ہیں غیر مسلم کا ذکر کیوں نہیں کیا, مطلب غیر مسلم کو ایذا ہو؟ فرمایا نہیں, جب مسلمان جو صبح شام ساتھ رہتے ہیں ان میں کسی کو شکایت اس سے نہیں ہے, تو جو غیر مسلموں کو کبھی کبھی ملتا ہے وہاں تو شکایت کا سوال ہی نہیں ہے. درست. تو اکرام مسلم جو ہے وہ معاشرت کی درستگی کا جو ہے وہ عنوان ہو گیا. اس کے بعد جو ہے اخلاق ہے. اب اخلاق کی دو قسمیں, ایک اخلاق ظاہری جس کو اعمال ظاہری کہیں گے, اور ایک اخلاق باطنی جس کو جو ہے وہ باطنی اخلاق انسان کے کہیں گے, صفات کہیں گے. تو ظاہری اخلاق اور باطنی اخلاق یہ دونوں کی درستگی ضروری. ظاہری اخلاق کی درستگی کو شریعت کہتے ہیں اور باطنی اخلاق کی درستگی کو طریقت کہتے ہیں. تو ایک 5واں نمبر جو ہے وہ ہے علم و ذکر. علم و ذکر کے اندر یہ شعبہ ذکر کر دیا گیا کیونکہ علم و ذکر یہ علم سماعت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ جو قرآن نے کہا کہ نبی کا وظیفہ تھا کہ تعلیم کتاب اور تعلیم سنت. تو کوئی علم کے اندر تعلیم کتاب تعلیم سنت آ گئی کہ قرآن کے منشا پہ عمل, نبی کی سنتوں کی اتباع, وہ اس میں آ گئی. اس کے بعد جو وَيُزَكِّيهِمْ جو ہے یہ اس کو ذکر آ گیا ذکر میں, علم و ذکر میں سے ذکر میں آ گیا, ذکر اس کا عنوان. تو کیونکہ ذکر سب سے بڑی چیز ہے جو دل کی صفائی کرتی ہے, تو علم و ذکر جو تھا یہ عنوان بن گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ وَيُزَكِّيهِمْ. تو نبی کے یہ جو 3 وظیفے تھے, یہ تعلیم کتاب, تعلیم سنت اور تزکیہ نفس, یہ تینوں کی تینوں کا عنوان ہے علم و ذکر. علم و ذکر آ گیا. اب یہ 5 دیکھیں نمبر کے نیچے 5 زندگی کے پورے شعبے آ گئے. اب نبی کی ایک ذمہ داری تھی بلغ ما انزل الیک, کہ محمد جو تجھ پر نازل اس کو آگے تبلیغ کر دو. تو 6واں نمبر ہے دعوت و تبلیغ. تو دعوت تبلیغ جو ہے وہ بلغ ما انزل الیک جو ہے اس کا تقاضا پورا کر رہا ہے. تو یہ 6 نمبر جو ہے یہ پورے کے پورے نبی کی جو سیرت تھی, زندگی کے جو شعبے تھے, وہ سارے کے ساروں پر 6 نمبر حاوی ہو گئے. اچھا, پوری زندگی کے شعبے اس کے اندر حاوی ہو گئے. اور دعوت تبلیغ جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو باقی 5 جتنے نمبر ہیں ان کو بوسٹ دیتی ہے. کوئی دعوت تبلیغ جب چلتی رہتی ہے تو انسان ہر چیز میں بڑھتا رہتا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, جب یہ چلتا رہتا ہے نمازیں بھی آسان, ذکر بھی آسان, تزکیہ بھی آسان, انسان اکرام مسلم بھی آسان, کیونکہ دعوت تبلیغ چل رہی ہے. جی ہاں. تو دعوت تبلیغ جو ہے گویا کہ وہ پیٹرول ہے, یہ وہ پیٹرول ہے, وہ گیس ہے گاڑی کے اندر جس سے زندگی کے 5 شعبوں کی گاڑی بڑی سموتھ چلتی ہے اس پیٹرول کی وجہ سے. درست. اگر وہ پیٹرول اور گیس نہ ہو تو زندگی گاڑی چلنا مشکل ہو جائے. ایسے ہی چاچی تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے, جہاں بخار و سمرقند کے اندر بڑے بڑے مدارس تعلیم و کتاب کے تھے, لیکن دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہوا وہاں, تو نتیجہ یہ ہو کہ آج وہ تاریخ بن گئے. تو دعوت تبلیغ اتنی اہم چیز ہے جو باقی سارے شعبوں کو زندہ رکھتی ہے. تو گویا کہ بالکل صحیح فرمایا امیر تبلیغ مولانا صاحب نے کہ اگر گہری نظر سے دیکھیں تو یہ 6 نمبر اصل میں پوری زندگی کے دین کا خلاصہ ہے. بس یہ یاد رکھیں, اور یہ اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور الحمدللہ میری گہری نظر یہی کہتی ہے کہ واقعی صحیح فرمایا, اور بزرگوں کا احساس بالکل صحیح ہے. جس عالم نے اس پہ اعتراض کیا اس سے سطحی نظر سے دیکھا, اس کو غور کرنا چاہیے. ماشاءاللہ آپ نے بہت تفصیل سے جواب دیا.